बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर और आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में बदकिस्मती से इस तरह की अफवाहें गर्दिश में, इस तरह की इतलात आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान या तो चीफ जस्टिस के नाम कोई खुला ख़त लिख देंगे। माजी में इसकी मिसाल मिलती है। जज साहिबान ख़त लिखते रहे, उसको पब्लिक करते रहे, मीडिया पर वो ख़त नशर होते रहे। अब यहाँ तक कहा जा रहा है कि बिल्कुल इंडियन सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह का एक मामला आया था और इंडियन सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इंडियन चीफ जस्टिस के खिलाफ। 18 जनवरी 2018 को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तकरीबन आप ये समझिए कि मिलते जुलते हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान में भी, और पाकिस्तान में भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के है, हो सकती है, मुमकिन है ना हो, हालात को सुधार लिया जाए विद इन दी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इंडिया में क्या हुआ? 2018 में इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे मिश्रा, और उनके चीफ जस्टिस जो मिश्रा थे, उन्होंने, मैं नाम अगर गलत ना कर दूं क्योंकि दीपक मिश्रा उनका नाम था, उनके खिलाफ 4 सीनियर तरीन जजेस और एक जो सीनियर मोस्ट जज साहब थे उनका नाम है जे चिलामेश्वर उनका नाम है, और उनके साथ दीगर जो 3 जज साहिबान थे इंडियन सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जनाब जो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं वो अपनी मन मर्जी के बेंच तश्कील दे रहे हैं, उन्हीं बेंचेस को केसेस की एलोकेशन कर रहे हैं। यानी केसेस जब फिक्स होते हैं तो वही बेंच होता है। दीगर जज साहिबान में रंजन गोगोई, MB लोकर और कुरियन जोसेफ, ये 3 जज साहिबान थे। इन्होंने एक सरप्राइज मूव के तौर पर 18 जनवरी 2018 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चीफ जस्टिस के नाम, यानी जो मिश्रा जो चीफ जस्टिस थे दीपक मिश्रा, उनके नाम इन्होंने 7 सफ़हात पर मुश्तमिल एक ख़त लिखा। जब जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि आपका असल इशू क्या है, तो उन्होंने कहा कि जी एलोकेशन ऑफ केसेस। एक जज थे MB लोया जो कि CBI के स्पेशल जज थे, वो पुरसरार हालत में मुर्दा पाए गए। एक कोई पुलिस एनकाउंटर का कोई केस था, उसमें वो केस सुन रहे थे, लेकिन उनका ये कहना है कि MB लोया का केस एक और जज साहब को एलोकेट किया गया जिससे शकूक व शुबहात जन्म लिए। और यहाँ तक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, ये जो इंडियन जज साहिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के इन इक़दामात की वजह से भारत में जो जमहूरियत है उसको नुकसान पहुंच रहा है, अंडरमाइन हो रही है और जमहूरियत खतरे में है। और आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तानियों को ये बात पसंद आए या ना आए, दुनिया का सबसे बड़ा जो जमहूरी मुल्क है, जहां पर जमहूरियत है और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा जो मुल्क है वो भारत है। और आज दिन तक हमें मालूम है कि आज दिन तक भारत में कोई आमिर नहीं आया, कोई मार्शल लॉ नहीं आया, जमहूरियत पर किसी ने शब खून नहीं मारा, उनकी आइन की सबवर्जन नहीं हुई। ये अलग बात है कि भारत जमहूरी या सेकुलर भारत की पॉलिसी से हम इत्तफाक करें या इख्तलाफ करें, लेकिन ये एक हकीकत है कि भारत में उस तरह के शब खून नहीं मारे गए जिस तरह के पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में हमेशा ये हमारी बदकिस्मती रही है कि हमारी आला अदलिया ने हमेशा आमरों का साथ दिया, जमहूरियत का साथ नहीं दिया। माजी की तारीख में अब क्या जाना, लेकिन ये जो मामला है बिल्कुल इसी तरह का मामला इस वक्त पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में है। इसी तरह के मसाइल का पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को सामना है और वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट में एक डिवाइड, एक तकसीम नजर आ रही है। 5-6 जजेस एक तरफ हैं 15 में से,
اور باقی جو جج صاحبان ہیں ان کی سوچ الگ ہے، وہ ایک طرف ہے۔ اب بھارت میں جب یہ جج صاحبان نے یہ پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس از ون سینئر امانگ ایکولز۔ یہ بڑی پتے کی بات، سمجھنے والی بات ہے کہ جب سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان ہوتے ہیں وہ اسی لیے ایک دوسرے کو برادر ججز کہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ جونیئر جج، سینئر، یہ تو ہم کہتے ہیں۔ جو شخص سپریم کورٹ کا جج ہو جائے تو اس کے وہی رائٹس ہیں، وہی اس کے اختیارات ہیں جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہی از سینئر امانگ ایکولز، وہ جو برابر لوگ ہیں ان میں سے وہ ایک سینئر ہوتا ہے ملازمت کے لحاظ سے، سینیارٹی کے لحاظ سے۔ اب جیسے پاکستان میں بالکل جس طرح بھارت میں اس وقت کے سپریم کورٹ کے جو پیونے جج جیسے کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کے بعد جس کا نمبر ہوتا ہے چیف جسٹس بننے کا، چیلیمیسور جن کا میں نے نام لیا ہے، اسی طرح پاکستان میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں کہ وہ 23 ستمبر کو وہ پاکستان کے چیف جسٹس بن جائیں گے۔ جسٹس طارق مسعود ہیں، وہ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہیں، بس تب تک وہ ریٹائر ہو جائیں گے، وہ چیف جسٹس نہیں بن پائیں گے۔ اس کے بعد جن جج صاحبان نے چیف جسٹس بننا ہے ان میں جسٹس اعجاز الاحسن شامل ہیں، جسٹس منیب اختر شامل ہیں، جسٹس یحییٰ افریدی شامل ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے اپنے وقت پر پاکستان کا چیف جسٹس بننا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب رات کے وقت صبح سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ جج نے ایک بینچ میں جسٹس جناب حسن رضوی کے ساتھ ایک کیس سننا ہے، اور دونوں جج صاحبان رات کو اس کیس کی تیاری کرتے رہے ہیں۔ صبح جب وہ عدالت عظمیٰ میں آتے ہیں، اپنے بینچ پر بیٹھتے ہیں، تو اچانک ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ جناب یہ تو بینچ ٹوٹ گیا ہے۔ اب جسٹس حسن رضوی جو ہیں وہ اس بینچ میں جائیں گے جس بینچ کی سربراہی جسٹس مظاہر علی نقوی کریں گے، اور جسٹس یحییٰ افریدی اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بینچ میں شامل ہوں گے، جبکہ جسٹس یحییٰ افریدی اس بینچ کی صدارت کر رہے تھے جس میں جسٹس مظاہر علی نقوی تھے، کیونکہ جسٹس یحییٰ افریدی جسٹس مظاہر علی نقوی سے سینئر ہیں۔ تو یہ شفل اور رد و بدل کیا گیا۔ اب اس کے بعد ہوا کیا کہ دنیا کے بہت سے ممالک کی طرح بھارت میں بھی یہ تجربہ اپنا کیا گیا کہ جناب بجائے اس کے کہ جو کیسز کی ایلوکیشن ہے، یعنی کیس تفویض کرنا ججز کو، بجائے اس کے کہ چیف جسٹس ایک ثوابدیدی اختیار استعمال کرے کہ میں نے یہ کیس جو ہے وہ اپنی مرضی کے جج کو دینا ہے، اپنی مرضی، تو کیوں نہ ایسے کیا جائے کہ کمپیوٹر کے ذریعے بیلٹنگ کی جائے کہ یہ کیس اس جج کے پاس جائے گا، یہ کیس اس جج کے پاس جائے گا، تاکہ یہ تنازع ہی نہ کھڑا ہو، کسی کو انگلی اٹھانے کی کیا کہتے ہیں کہ جرت نہ ہو، یا کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ پاکستان میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ چیف جسٹس نے یہ بینچ بنایا ہے، اس میں خانہ پوری کے لیے ایک یا دو جج صاحبان کو دوسری جانب سے رکھ لیتے ہیں، باقی اپنے لوگ رکھ لیتے ہیں، اپنے یعنی ہم خیال لوگ، اور بہت سے لوگوں کو فیصلے کا پہلے سے معلوم ہوتا ہے، وکلاء کو فیصلے کا معلوم ہوتا ہے، اب تو عام پبلک کو پتہ ہوتا ہے کہ فیصلہ کیا آنا ہے۔ کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ اور اس کا اب آپ کو یاد ہوگا کہ 2016 میں اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے ایک کیس کے دوران یہ فیصلہ دیا تھا کہ جناب وزیر اعظم پاکستان کس طرح اپنے طور پر فیصلہ کر سکتا ہے، یعنی 22 کروڑ لوگوں کا منتخب وزیر اعظم اور ہیڈ آف دی گورنمنٹ، انہوں نے کوئی فیصلہ کیا تو انہوں نے چیف جسٹس نے اپنے اس میں 3 رکنی بینچ تھا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ وزیر اعظم کون ہوتا ہے، فیصلہ تو کابینہ کا ہونا چاہیے، کابینہ اپروول دے تو اس کے بعد وزیر اعظم اس کے اوپر عمل درآمد کر سکتا ہے، از خود وزیر اعظم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، حکومت کا نام ہے کابینہ۔ اچھا، یہی اگر رول اصول اپنایا جائے سپریم کورٹ پر، 15 یا 17 ججز ہیں، تمام کی حیثیت برابر ہے، برادر ججز ہیں، all are equal and one is senior among equals۔
تو پھر وہاں پر ایک شخص یا ایک شخصیت یا ایک عہدہ کس طرح ایک ڈکٹیٹوریل سارٹ آف وے میں وہ جا کے وہ ایک فیصلہ کرتا ہے جی کہ یہ ایسے ہوگا اور یہ ایسے ہوگا، اور میری مرضی سے ایلوکیشن ہوگی، میری مرضی سے بینچ بنیں گے، جو کیس میں چاہوں گا وہ لگے گا، جو کیس میں نہیں چاہوں گا نہیں لگے گا۔ اور سب سے خوفناک بات کیا ہے؟ خوفناک بات یہ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو اپنے جو آرڈرز لکھوائے ہیں کورٹ میں کہ 1999 اور 2000 کے کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں، اور جو نئے کیسز ہیں 8-8 10-10 دن پرانے، وہ سپریم کورٹ میں لا کر ججوں کو دے دیے جاتے ہیں، بینچ بنا دیے جاتے ہیں کہ آپ یہ سنیں۔ اور جو لوگ 20-20 سال سے 23-23 سال سے انصاف کی راہ دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے؟ تو اس سے تو عدالتی وقار مجروح ہو نہیں رہا، مجروح ہو چکا ہے۔ اب یہ ساری صورتحال اس قدر سنگین ہو چکی ہے کہ اب اگر پاکستان میں بھارت کی طرز پر 4 5 6 7 یا ایون 3 معزز جج صاحبان سپریم کورٹ کے احاطے میں، سپریم کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ کے جو ہوتے ہیں نا کورٹ رپورٹرز، ان کی ایسوسیشن ہوتی ہے، ان کو بلاتے ہیں چائے پہ، آئیں جی ہمارے ساتھ چائے پئیں، تو کوئی انہیں منع کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اور وہاں پہ وہ اپنے دل کی بات کہہ دیتے ہیں، اور وہ خط پریس کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اسی طرح کا الزام لگاتے ہیں جو بھارت کے دیپک مشرا کے اوپر جو چیف جسٹس تھے، ان کے بردر ججز نے لگایا تھا۔ تو صورتحال کہاں جائے گی؟ پھر سپریم کورٹ کے فیصلوں کو کون مانے گا، جو ابھی کیے ہیں یا جو پہلے کیے ہیں؟ لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری دانش میں کہ اس وقت سپریم کورٹ کو ایک فل بینچ قائم کرنا چاہیے، اور یہ جو تنازع ہے ونس اینڈ فار آل اس کو سیٹل کرنا چاہیے، ورنہ آپ یقین کیجئے کہ پاکستانی سپریم کورٹ کے کیے جانے والے فیصلوں پر اسی طرح بحث ہوتی رہے گی، اسی طرح تنقید ہوتی رہے گی، اور اس کا نقصان کیسے ہوگا؟ پاکستان میں نظام انصاف کو، اعلیٰ عدالتوں کو، جمہوری نظام کو، اور آخر کار ریاست پاکستان کو۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔